کہ فرٹیلٹی جو ہے عورتوں کی وہ 30 سال کے بعد جو اس پہ کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا. فرٹیلٹی کی کمی 20s سے بھی ہوتی ہے، لیکن صرف عورتوں کے لیے نہیں ہوتی، مردوں کے لیے بھی ہوتی. اجازت نہیں دینی چاہیے کسی کو کہ کوئی دوسرا شخص ہماری شخصیت کی نفی کرے. ایک کانفیڈنٹ عورت اور انٹلیکچوئل اور ذہنی طور پہ ڈیولپڈ عورت ہونے کے لیے مرد کا اپنی ذات میں کانفیڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. لڑکیوں کو اراؤنڈ 30 ایئرز آف ایج خبردار شادی کی خاطر شادی مت کرنا. السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری سینئر تجزیہ کار یاسمین آفتاب علی صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم، آپ نے جو لاسٹ ویڈیو میں بات کی نا، اس کے بعد سب سے زیادہ جو لوگوں کو کیوروسٹی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں نا، جو آپ نے پوائنٹ چھیڑا تھا کہ فرٹیلٹی جو ہے عورتوں کی وہ 30 سال کے بعد جو اس پہ کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا، تو یہ ذرا پوائنٹ ایکسپلین کریں، کیونکہ اس پہ مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا، کمنٹ میں بھی رائے دی کہ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتی ہیں. ڈاکٹر کلائن ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے فرٹیلٹی کے اوپر بہت ریسرچ کی ہوئی ہے. ایک بات میں بتا دوں کہ دیکھیے، آج سے چند سال پہلے 1990s آنورڈ کمپیوٹرز کا دور آیا ہے. بالکل. اس سے پہلے کمپیوٹرز نہیں تھے، ٹویٹر نہیں تھا، یہ تمام فورمز جس سے آج 1 منٹ میں کہیں خبر آتی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کونے میں اطلاع ہوتی ہے، وہ نہیں تھا. تو اویئرنیس کا لیول بہت ساری سبجیکٹس کے متعلق اتنا شارپ اور فوکس نہیں تھا جیسا اب ہے. بالکل. فرٹیلٹی کے اوپر ڈاکٹر کلائن نے ریسرچ کی. چونکہ یہ ایک پرانے ڈاکٹر ہیں، تو ایک بات اس میں ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو ڈیٹا تھا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو سکتا ہے آج کے لحاظ سے، وہ پرانا ہے. کیونکہ جتنے جتنے سائنس ترقی کرتی جاتی ہے تو ڈیٹا بدل جاتا ہے، کیونکہ علاج بدل جاتے ہیں، جو مختلف دوائیاں ہیں، ترقیاں ہیں، ہر فیلڈ میں ہوتی چلی جاتی ہیں. انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا کہ فرٹیلٹی کی کمی 20s سے بھی ہوتی ہے. اچھا. لیکن صرف عورتوں کے لیے نہیں ہوتی، مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے. یہ لیکن ہمارے تو کہتے ہیں کہ مرد تو 70 کا 90 سال کا بھی ہو جائے تو اس کو بس کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے تو ایریکٹائل فنکشن چیک کر رہے ہیں، اس کے بعد سپرم کاؤنٹ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بایولوجیکل ڈکلائن ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارا یہ کہنا کہ عورت کے ساتھ ہے، یہ غلط ہے. ایک میں رپورٹ پڑھ رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ، تو مجھے ایک بڑی زبردست رپورٹ، پرانی، میں نے کبھی اس پہ کام کیا تھا تو ہارڈ کاپی مجھے مل گئی اس کی. اس میں بڑی عمدہ بات یہ لکھی تھی کہ جو پہلا پیپر دھانسو قسم کا، ذرا ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ پیپر آیا فرٹیلٹی پہ، وہ 2004 میں آیا تھا باہر. اور اس آرٹیکل میں آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ ریسرچ اس فیلڈ میں نہیں تھی کہ کیا عورتوں کی فرٹیلٹی ایگزیکٹلی کتنی گرتی ہے. اچھا، پھر اگر باہر بھی ہے تو ہسپینکس کی الگ ہے، کیونکہ جینیٹکلی دے آر ڈفرینٹ نا. بلیک امریکنز ہیں، وہ گورے ہیں، مختلف ان لوگوں میں بھی ریسز ہیں. تو اس کی 100 وجوہات ہر چیز کی ہو سکتی ہیں کہ کسی کی فرٹیلٹی نہیں گر رہی، کسی کی گر رہی ہے، کیا ہے. لیکن انہوں نے ایک جو جنرل اس میں بات کری وہ تھا کہ جو زیادہ تر ڈیٹا جو لیا گیا تھا وہ 1670 کی دہائی سے لے کے 1830 کی دہائی تک کا. اب آپ دیکھیں کتنا پرانا ڈیٹا ہے. اب اس وقت جو پرابلمز ہوتی تھی عورتوں کو، اس وقت وہ وسائل نہیں تھے کہ ہم جان سکیں کہ کوئی پرابلم کس وجہ سے ہو رہی ہے. اب عورتیں اس بات کو سمجھیں گی کہ جن کو بہت فائبرائڈز ہوتے ہیں یا اس قسم کے 100 پرابلمز ہوتے ہیں، تو یو کین ہیو اے پرابلم ان فرٹیلٹی. But that has nothing to do with fertility, it has to do with a different medical reason altogether. بالکل ہے نا. اس وقت اتنا تھا نہیں کہ ہم اتنی ریسرچ اور یہ سارا کچھ کرتے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 1980 کی دہائی سے لے کے 1990 کی دہائی تک ایک نیا چورن بکنا شروع ہوا. اس چورن کا نام تھا فرٹیلٹی کلینکس. ہاں بالکل. جو باہر بڑا ہوتا ہے کہ جی 30 سال عمر ہو گئی، آگے تو آپ کو بچہ پیدا کرنے میں دقت رہے گی، آپ اپنا ایگ فریز کرا دیں.
عورتوں کے بارے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے their biological clock is ticking, یعنی بایولوجیکل آپ 30-32 تک آپ جا سکتی ہیں, آپ کی ٹک کر رہی ہے, اس کے بعد سے ٹڑنگ گھڑی رک گئی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مردوں کے بارے میں تو میں نے کبھی نہیں سنا their biological clock is ticking, اور ٹک کر رہی ہے, لیکن ہم یہ ان کے بارے میں بات نہیں کہتے. اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ ہم اپنے آپ کو, یہ ان لڑکیوں کے لیے ہے, میں ان کو لڑکیاں ہی بولوں گی جو 30 سال تک پہنچ چکی ہیں یا پہنچ رہی ہیں, ہمیں اپنے آپ کو کیسے دیکھنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو ان لوگوں کی نظر سے تو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے جن میں عقل سمجھ بوجھ کی کمی ہے یا جنرل ایک رائے ہے. جو لوگ جنرل رائے پہ چلتے ہیں وہ کبھی پہنچتے نہیں ہیں کہیں, ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے. بالکل. اور ہمیں اپنے آپ میں اعتماد کی کمی کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے کسی کو کہ کوئی دوسرا شخص ہماری شخصیت کی نفی کرے. عورتیں جو ہیں یا لڑکیاں, ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ شادی کی کوئی ایج نہیں ہے. میں نہیں مانتی. میری ابھی فرسٹ کزن کی شادی ہوئی ایٹ دا ایج آف 50. بہت قابل لڑکی, کیریئر اورینٹڈ, الحمدللہ بڑی اچھی طبیعت کی, مگر قسمت جہاں لکھی تھی اور بہترین خاوند ملا. میرا یہ مطلب کہنے کا نہیں ہے کہ 50 سال آپ کی عمر عجائب کریں, لیکن اس ڈر سے کوئی بھی آپشن ایکسیپٹ کر لینا کہ یار 30 سال کے ہونے والے ہیں, یار 29 ہو گئی عمر, تو یہ بہت بڑی حماقت ہے. جہاں اکثر اوقات ہم کو نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میری نوکری سے اس شخص کو تکلیف ہے, میرے کریئر سے اس کو بہت دکھ پہنچنے والا ہے, یہ چاہے گا کہ میں نوکری چھوڑ دوں, تو کیا ہماری بچیاں جو قابل ہیں, جو اپنی فیلڈز میں آگے بڑھ رہی ہیں, کیا اس وقت وہ زیادہ فرسٹریٹڈ نہیں ہوں گی جب وہ دیکھیں گی کہ ہم اتنے قابل, اور جو لوگ ہم سے بڑے پیچھے تھے اکیڈمکلی اور ہر لحاظ سے, وہ اپنی فیلڈ میں آگے نکل گئے اور آپ مسز ایکس سم تھنگ بن کے رہ گئی. نہیں, لیکن ہمارے ہاں کچھ فیملیز ایسی ہیں, لائک میں راجپوت فیملیز کی آپ کو اگزامپل دوں گی کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہم نے اپنی کاسٹ سے باہر جو ہے وہ رشتہ نہیں کرنا. تو ان کے اندر ایک بہت بڑا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی جو ہے وہ کیریئر اورینٹڈ ہو جائے گی یا یہ باہر نکلے گی تو اس کو تو زبان لگ جائے گی, یا یہ باہر نکلے گی تو یہ خود اپنی پسند بتانا شروع کر دے گی. لیکن اس وقت ہم جنرلی وہ کیسز کی بات کر رہے ہیں جو ایک ایج سے ریلیٹڈ ہے, تو ورنہ یہ تو ایک بہت بڑا کہ سیدوں میں بھی ہوگا, اور جب وہ ایک علیحدہ ایک اس پہ ہم دوبارہ ایک پروگرام کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک الگ بحث میں چھڑ جاتی ہے بات. اب جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ 30 میں جب ہم آتے ہیں یا 29 یا 28, مجھے یاد ہے عفیفہ 27 سال میری عمر تھی, 23 سال کی عمر میں یا 24 کی ہوئی نہیں تھی جب میں نے کام کرنا شروع کیا ڈگری لے کے, اور میں نے صبح دیکھی نہ رات دیکھا. پہلی جاب میری 1985 میں تھی جاوید جبار کے ساتھ. اچھا. 1990 میں جو بہت چھوٹا راستہ میں نے طے کیا ایک, اور مطلب میں نے کوئی کام, مطلب ایجنسی میں اگر کسی کو پراپس چاہیے, کسی کو میک اپ کروانا ہے, وائس میری بہت اچھی تھی, وائس اوور یو, آئی وڈ ڈو ایوری تھنگ. ماڈلس چاہیے, یاسمین سے پوچھو اس کے پاس ہوگا. تو کام میں اچھی, جو میرا اپنا کام تھا, اس کے علاوہ میں ہر ذمہ داری لینے کو تیار ہوتی تھی. جب پرل کانٹیننٹل انٹرکون تھا اور انٹرکون سے پرل میں کنورٹ ہو رہا تھا, تو رات کو بے وقت ہمارے وہ نکلنے تھے کاپیز کہ وہ آپ چیک کریں, اخبار میں چھپنے جانا ہے رات کے 2 بجے 3 بجے. تو جاوید صاحب نے کہا کہ کون رات کو رک سکتا ہے, پہلا ہاتھ میرا اوپر تھا, میں رکوں گی. اینڈ یو نو آئی واز ان دا آفس فار 48 hours till we were running that campaign. میں کر نہیں گئی. تو بہت محنت سے, لیکن اس کا پھل خدا نے مجھے کیا دیا کہ میں 1990 میں کوکا کولا ساؤتھ ویسٹ ایشیا ریجن کی سیلز پروموشن مینیجر بن چکی تھی, اور اس وقت میری عمر صرف 27 سال تھی, جس عمر میں آج کل لڑکے تو سوچ رہے ہوتے ہیں ابھی ہم نے کرنا کیا ہے.
اور 31 سال کی عمر میں جا کے میں نے شادی کری، اور میرا بڑا فروٹفل، اور پھر میرا لاء کی ڈگری میرے میاں نے مجھے کرائی۔ جب ہم 30s کے قریب آتے ہیں، ایک انگریزی کا محاورہ ہے یو کم ان ٹو یور اون، کہ آپ کی شخصیت جو ہے نا اس میں نکھار آ جاتا ہے۔ آپ اتنے سال کام کرتے، آپ کی محنت، آپ کی محنت، نظر آتی ہے، آپ کو اپنی ذات پہ اعتماد آپ کا اتنا اچھا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں یہ چیز، یہ فرق اپنی بیٹی میں دیکھتی ہوں۔ جب اس نے جاب کرنا شروع کیا 1-1.5 سال تک ذرا جھجکی ہوئی لڑکی، اچھا، اب شی از 27، 3-4 سال اور گزر گئے، 3 سال بیچ میں۔ جب وہ کھڑی ہوتی ہے اس کا جو باڈی پوسچر ہے وہ بدل چکا ہے۔ شی از اے ویری کانفیڈنٹ ینگ وومن۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کی وقت کیا ہے، اور وہ اپنی ذات پہ اعتماد ہے بہت، الحمدللہ۔ اور یہ اعتماد میں چاہتی ہوں کہ جو لڑکیاں ہیں ان ایج بریکٹ کی، میں ان سب میں دیکھوں تاکہ یہ معاشرہ ترقی کرے۔ اچھا، بہت اس میں چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک جب لڑکیوں سے میں بات کر رہی ہوں، یہ اراؤنڈ 30 اور لٹل ہیئر اور لٹل دیئر، کبھی کو اپنے آپ کو بے وقت نہ کریں، کیونکہ اس ایج میں آ کے ہمیں میچور ہو جاتے ہیں ادھر سے، اور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کن سچویشنز کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ آپ کوئی 20 سال کی بچی یا 22 سال کی ینگ بیوقوف لڑکی نہیں رہتی، بالکل، کہ آپ کوئی حماقت کی باتیں کریں، آپ کوئی بے وقوفانہ کام کریں۔ اور دوسرا، جب آپ سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو لوگ آپ کو اس طرح سے ہی ڈیل کرتے ہیں۔ بالکل، ایک بچی کو اور طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے، اور ایک جو ینگ وومن ہوتی ہے اس کو اور طرح سے ڈیل کرتے ہیں۔ اس میں ان کو رشتے نبھانے کی بھی سمجھ ہوتی ہے، ایگزیکٹلی، ہے نا۔ اب اگر ایک 22 سال کی لڑکی کو آپ کو کر دیں چائیں شور فلاں، لیکن اگر آپ اس ایج میں آ کے لڑکی سے کوئی بات کریں گے یا عورت سے، تو آپ کو ایک اپنی ذات پر اعتماد ہوگا۔ آپ اس رشتے کو، چاہے شوہر کا رشتہ ہے چاہے کوئی اور رشتہ ہے، آپ اس کو ایک سمجھداری سے، چاہے ساس بہو کا ہی ہو، کوئی بھی ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ ان عورتوں کے پاس بہت زیادہ اس کا بھی نہیں ہوتا ٹائم، گھریلو سیاست کا ٹائم نہیں ہوتا، دے آر انوالوڈ ان دیئر کریئرز۔ ان کا ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ سارا وقت وہ اس قسم کے معاملات میں پھنسی رہیں۔ نہیں، اس معاملے میں ایون جب میری شادی ہوئی، کیونکہ ہم دونوں ورکنگ تھے، میں اور میرے ہسبینڈ بھی، تو میں بعض اوقات ان سے بڑا ہنستی تھی کہ مجھے نا آپ کی کسی بات پہ، کیونکہ ارینج میرج تھی پہلے، تو اتنا نہیں پتہ تھا، بعد میں ایک دوسرے کی عادتوں کا سمجھ میں آنا شروع ہوا، تو میں ان سے ہنستی ہوتی، میں نے کہا جب تک مجھے آپ کی جس بات پہ غصہ آتا ہے نا، جب تک مجھے ٹائم ملتا ہے کہ میں آپ سے وہ بات ڈسکس کر سکوں، تو وہ میرا غصہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ پھر معاملہ بڑے آرام سے ڈسکس ہو جاتا تھا کہ نہیں آپ نے اس ٹائم میں نا یہ بات ٹھیک نہیں کی، تو ایسے نہیں۔ حالانکہ شاید میں اگر غصے میں وہ بات کرتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب ہوتا، یا اگر وہ مجھ سے اس طرح سے بات کرتے تو، لیکن جب آپ اس پہ سوچتے ہیں، اب تھوڑا کول ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ بھی آتا ہے کہ ہاں یہاں پہ میری غلطی بھی تو تھی، یا میں اگر ایسے کرنا۔ اچھا، میں ادھر آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی جو بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ریلیونٹ ہے، ایک اینگل فرق ہے۔ میرے میاں کے بہت سینئر ایک کرنل صاحب آرمی میں، ویری ہینڈسم لکنگ مین۔ میرے خیال میں نوید کی ڈریسنگ اور شخصیت کے بعد اگر میں نے کوئی مرد دیکھا تھا تو کرنل صاحب کو دیکھا تھا، کہ مرد کا بچہ لگتا تھا کھڑا ہوا۔ اچھا، میرے ہسبینڈ مجھ سے کہنے لگے کہ یار میں تو ان سے جونیئر ہوں، نہیں بات کر سکتا اتنا۔ میں نے کہا آپ یاسمین سے بات کریں، وہ آپ کو سمجھائے گی۔ مسئلہ کیا ہے، ایک بیٹی کی شادی ہو گئی، 2 بچے شادی پہ آ گئے، ان کو طلاق کی پڑ گئی۔ اچھا، تو مجھے، اور میں ان کو کافی ڈانٹ جھاڑ دیا کرتی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھو یاسمین وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے۔ میں نے کہا جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو کیا آپ نے یہ ڈیمانڈ تھی کہ انٹلیکچوئل ہو؟ نہیں۔ میں نے کہا اس نے آپ کے بچوں کو اچھا سنبھالا؟ ہاں۔ اچھا براٹ اپ کیا؟ ہاں۔ گھر دیکھا؟ ہاں۔ آپ کو دیکھا؟ ہاں۔ تو میں نے کہا پرابلم کیا ہے؟
کہنے لگے کہ دیکھیں اب جب میں دیکھتا ہوں، اب آپ یہ دیکھیں کہ مردوں، اب عمر کیا ہے ان کی یہ بچگانہ باتیں کرنے کی عمر نہیں تھی. کہنے لگے دیکھیں نا اب جیسے میرا ایک مائنڈ ہے، اب یہ اتنی انٹلیکچوئل نہیں ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ کرنل صاحب ایک دو واٹس ایپ گروپ میں اگر بات کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انٹلیکچوئل ہو گئے تو آئی ایم ویری سوری، آئی ڈونٹ کنسیڈر یو ایز این انٹلیکچوئل ایٹ آل. بڑا انہوں نے کہ کیا مطلب ہے؟ برا منایا ہوگا. نہیں ملا بنایا، میرے منہ پھٹ مزاج سے سب واقف ہیں. تو کہنے لگے کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا دیکھیے کرنل صاحب آپ کا مزاج یہ ہے، یو آر ویری فل آف یور سیلف. اگر آپ کی کوئی انٹلیکچوئل بیوی ہوتی بخدا آپ 2 دن نہیں سہار سکتے اس کو، کیونکہ ایک کانفیڈنٹ عورت اور انٹلیکچوئل اور ذہنی طور پہ ڈیولپڈ عورت ہونے کے لیے مرد کا اپنی ذات میں کانفیڈنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. میں نے کہا سر تسی نوید تجمل کو لو سکھو. چپ ہو گئے. پھر اب میاں کو کہتے تیری بیوی نے ڈانٹا، لیکن طلاق انہوں نے دے کے دی. پھر بھی ہاں کی بہت سمجھایا، بڑا ان کا گھر بچانے کی کوشش کی. میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں؟ میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ معاشرے میں یہ ایک بدلاؤ کی نشانی ہے کہ آپ نے، بیوقوفی کی بات ہے، آپ نے پوری زندگی گزاری، آپ جس طرح کی بیوی چاہتے تھے اس وقت آپ کو ملی. آپ یہ خامخواہ 2 لوگوں سے ادھر اور 2 لوگوں سے بات ادھر کر کے اگر یہ سمجھنے لگ جائیں کہ آپ انٹلیکچوئل ہیں، اب وہ آپ نہیں ہیں. لیکن اس چیز کی اپریسیشن لوگوں میں آ رہی ہے کہ جو عورتیں کانفیڈنٹ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، ایک ان کا مینٹل لیول ہے. تو اچھا ہماری بیوی تو تھوڑی پیچھے رہ گئی گھریلو. لیکن میں ایک بات بتاؤں، اس چیز میں بھی مرد کا بہت ہاتھ ہے. آپ جس طرح سے اگر چاہتے ہیں کہ بیوی بہت زیادہ آگے بڑھے، آپ اس کو وہ مواقع فراہم کریں، اس کو وہ کانفیڈنس دیں. کیوں نہیں وہ عورت آگے بڑھ سکتی؟ تو لہٰذا لڑکیوں کو اراؤنڈ 30 ایئرز آف ایج خبردار شادی کی خاطر شادر مت کرنا. یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے جو آپ نے دیا، اور میرے خیال سے لڑکیوں کو واقعی اس پہ سوچنا بھی چاہیے کہ صرف جو ہے وہ ایج فیکٹر کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس پہ آگے جا کے آپ کو پچھتانا پڑے. اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی صورتحال ہو، لیکن پھر بھی کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے، اور دھیان میں رکھنا چاہیے بھی، تاکہ آئندہ کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو سکے، ہماری نسلیں بہتر ہو سکیں. اس میسیج کے ساتھ آج کے ولاگ سے آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.